مزمل سروردی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج جو بات کرنی ہے آپ سے، ایک تو آزاد کشمیر کی صورتحال پر آپ سے تفصیلاً بات کریں گے، اور دوسرا ایران امریکہ مذاکرات جو سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہو رہے اس کے اوپر ایک انالیسز آپ کے ساتھ رکھیں گے کہ ایران کی اب پالیسی کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. ایرانی صدر اور شہباز شریف کی گفتگو کے نتیجے پہ کی بات چیت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آج تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں. ایک دوست نے بڑا زبردست تجزیہ کیا کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جیسے پہلے ایران کہتا تھا نا کہ میں نے آبنائے ہرمز بند کر دیے، آبنائے ہرمز بند کر دیا، پھر جواب میں امریکہ نے بھی ایک بلاکیڈ لگا دیا. تو ایک طرف سے ایران نے آبنائے ہرمز بند کی ہوئی تھی، دوسرا سے امریکہ نے بلاکیڈ اٹھا دیا. پھر ایران کہتا تھا امریکہ بلاکیڈ ہٹائے تو ہم آبنائے ہرمز کھول دیتے ہیں. امریکہ پہلے بلاکیڈ اٹھائے. یہ آزاد کشمیر کے جو احتجاجی کل عدم ایکشن کمیٹی والے تھے نا، یہ پہلے نعرے لگاتے تھے کہ مظفر آباد بند، آزاد کشمیر بند، کوہالہ بند، میر پور بند، منگلہ بند، سب کچھ بند کر دیں گے، دکانیں بند، پیٹرول پمپ بند. اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ دوسری طرف سے پاکستان سے جو گڈز ٹرانسپورٹ والے تھے انہوں نے بھی ہڑتال کر دی کہ ہم نے کوئی چیز آزاد کشمیر لے کر ہی نہیں جانی. اب ہوا یہ کہ یہ دوسری طرف سے پاکستان سے بھی بلاکیڈ لگ گیا، کوئی مال ادھر سے آزاد کشمیر آ ہی نہیں رہا. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو سڑکیں کھلی رکھی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک احتجاج ختم نہیں ہوگا ہم مال لے کر نہیں آئیں گے. تو یہ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو چیزوں کی کمی ہے، کل عدم ایکشن کمیٹی والے وضاحتیں دے رہے ہیں، وہ جی سڑکیں تو کھلی ہیں، ہم نے نہیں بند کی ہوئی سڑکیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کبھی کبھی سڑکیں بند کر دیتے ہیں، آپ کے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، لہذا مال پاکستان سے آ ہی نہیں سکتا. آپ پہلے گھروں کو جائیں، احتجاج بند کریں، پھر مال سڑکوں پر سے پھر مال پرامن طریقے سے آئے گا، پیٹرول آئے گا. آپ ٹینکر کو آگ لگا دیتے ہیں، آپ اناج لوٹ لیتے ہیں، آپ ٹرکوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو آ نہیں رہا. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ اب وہاں بھی دو طرفہ بلاکڈ ہو گیا ہے. ایک طرف سے پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دھرنوں میں کہ عدم ایکشن کمیٹی والے کہتے تھے سب بند سب بند سب بند، اب ادھر سے بند ہو گیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کھلا رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں گھر جائیں پھر کھولتے ہیں سارا کچھ. تو ٹیکنیکل صورتحال یہ گیا، وہ کہتے ہیں ہمیں ہیلی کاپٹر سے چیزیں پہنچا دیں، فلاں پہنچا دیں، ہم نے تو دکانیں کھول دی ہیں. اب آزاد کشمیر کے سارے بڑے شہروں میں دکانیں کھل بھی کی گئی ہیں، کھول دی گئی ہیں، پیٹرول پمپ کھل گئے ہیں، اور اب جو ہے وضاحتیں دینے پر آ گئے ہیں. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ راولہ کوٹ میں 2 سے 3 ہزار لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، وہ 2-3 ہزار لوگ ان کے جو ہیں، جو انہوں نے پورے کشمیر سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ کتنے دن تک بیٹھے ہیں؟ 9ویں 10ویں محرم تک بیٹھے ہیں. لیکن ریاست کی جو پالیسی ہے وہ میرا خیال ہے اس کے نتائج کامیابی سے آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک تو جو لوگ بھی وہاں بیٹھے ہیں ان کی میں نے کہا تھا جیو فینسنگ کے ذریعے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، سمیں بند کی جا رہی ہیں، اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں، پرچے درج کیے جا رہے ہیں، قانون اپنا راستہ لے رہا ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کی وضاحتی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، معافی کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. اور یہ جو لندن میں لوگوں نے شور مچایا تھا نا، کوئی ان سے سوال کرے کہ کبھی آپ نے مقبوضہ کشمیر میں انڈین فوجوں کے مظالم پہ کبھی شور مچایا ہے؟ یہ جو یہ کل عدم ایکشن کمیٹی کے حق میں میری لندن سے باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی سری نگر میں کشمیری عورتوں کی دری پہ کوئی احتجاج کیا ہے؟ نہیں. یہ انڈین ایجنٹ ہیں، وہاں جو لندن میں بھی کر رہے ہیں نا، یہ وہ انڈین ایجنٹ ہی ہیں. جس طرح کلدم ایکشن کمیٹی والے انڈین ایجنٹ ہیں نا، ایسے ہی جو لندن میں بھی احتجاج کر رہے ہیں نا وہ انڈین ایجنٹ ہے. کیونکہ کبھی انڈیا کے مظالم پر تو انہوں نے احتجاج نہیں کیا، کبھی انہوں نے بھارت کے قونصلیٹ کے سامنے تو ہفتے اکٹھے نہیں ہوئے، کبھی انہوں نے بھارتی فوجوں کے مظالم پر تو اس طرح ویڈیوز نہیں بنائی ہیں، کیونکہ بھارت سے تو رلے ہوئے ہیں نا. وہاں ظلم نہیں ہو رہے، وہاں مقبوضہ کشمیر میں عورتوں کی نہیں ہو رہی، وہاں نوجوانوں کو مارا نہیں جا رہا، بھارتی فوج جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں موجود نہیں ہے، وہ مظالم نہیں کر رہی، اس پر نہیں بولتے. کبھی یہ جو پارلیمنٹیرین ہیں یو کے انہوں نے کبھی بھارت کے خلاف بات کی ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے؟ یہ سب بھی انڈین پے رولز پر ہیں. اور اب ان کی بھی وضاحتی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی ہمارے جی کشمیر میں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. کیوں نہ گرفتار کیا جائے؟ آپ کے پاسپورٹ کیوں نہ بلاک کیے جائیں؟ آپ کے بینک اکاؤنٹ کیوں نہ بند کیے جائیں؟ آپ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور ہم یہاں آپ کو کھلی چھٹی دے دیں پاکستان میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ انڈین ایجنڈے کو لے کر چلیں اور یہاں پر آپ کو کھلی چھٹی دی جائے. کیوں؟ فری فار آل ہے پاکستان. پاکستان میں انڈین ایجنٹوں کو کھلا کھیلنے کی اجازت تو نہیں ہے. ہم آپ کو انڈین ایجنٹ سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ انڈین جو ہے ایجنٹ ہے اور آپ انڈین ایجنڈے کو آگے لے کر چل رہے ہیں. آپ کشمیری نہیں ہیں، آپ انڈین ایجنٹ ہیں. کیونکہ اگر آپ کشمیری ہوتے تو جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مظالم ہے، کبھی آپ نے اس پر بھی آواز اٹھائی ہوتی. آپ انڈین ایجنٹ کے تحت، ایجنسی نیریٹو کے تحت اس کالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا کام کر رہے ہیں. کالعدم ایکشن کمیٹی والے تو اب صرف اپنے مقدمات سے کی معافی چاہتے ہیں، نارو مانگ رہے ہیں. انہوں کو کچھ علماء گئے، انہوں نے کہا ساڑھے مقدمے ختم کرا دو. مقدمے نہیں ختم کرنے اب کے ریاست میں. ان کو پتہ ہے کہ یہ احتجاج ختم ہوگا تو گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. اس خوف سے یہ 2-3 ہزار لوگوں کو بھی لے کر بیٹھے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اب ہماری ڈیمانڈز تو پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ آج ہم احتجاج ختم کر دیں تو پھر ہمارا جو ہے نا گرفتاریاں شروع ہیں، مقدمے شروع ہیں، سزائیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، جیلیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اس خوف سے انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں. سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ایران اور امریکہ مذاکرات جو ہیں وہ ملتوی ہو گئے کیونکہ اسرائیل نے لبنان پر بمباری کی ہے، وہاں پر کافی اور لوگ مر گئے ہیں. دیکھیں، اسرائیل نے اس پیس ڈیل کو ناکام بنانے کی کوشش کرنی ہے. ایران کو اس بات کو سامنے رکھنا ہوگا. اگر ایران اسرائیل کی وجہ سے پیس ڈیل کو خراب کرے گا اور امریکہ کے ساتھ اپنے مذاکرات ختم کرے گا تو ایران اسرائیل کی گیم کھیلے گا. میرے خیال میں ایران کو اس وقت، آپ نے جے ڈی وینس کی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو سنی ہے، انہوں نے کافی اسرائیلی حکومت اور اس کے وزراء کے خلاف بات کی ہے. خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بات کی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک فاصلہ. چلو جی، جعلی ہے اصلی ہے، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے، اس وقت امریکہ کو امن کی ضرورت ہے، وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اسرائیل کے ساتھ کھیل رہا ہے. میں کہتا ہوں جی، گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہا ہے، جعلی ڈرامہ کر رہے ہیں. ایون دین بھی امن کو چانس دینے کے لیے ایران کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے راہ فرار نہیں اختیار کرنا چاہیے. اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے تو اسرائیل جو اس پیس ڈیل کو خراب کرنا چاہتا ہے اس کو موقع ملے گا، اور امریکہ بھی کہے گا دیکھیں جی، مذاکرات ہی نہیں ہوئے، ڈیل ہی نہیں ہو سکی، ہم مجبور تھے، پھر یہ ختم ہو گیا 60 دن بعد. تو آپ اسرائیلی لابی کو، اسرائیل کو ایک موقع ضرور دیں گے. میری ذاتی طور پہ رائے ہے یہ درست ہے کہ امریکہ پہ دباؤ رکھنا چاہیے، یہ درست ہے کہ لیبنن کی بات ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، لیکن ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنی چاہیے. اگر آپ ٹیبل سے راہ فرار حاصل کریں گے اور اگر آپ بالکل ٹیبل پہ ہی امریکہ کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیں گے تو پھر میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح اسرائیل کے مقاصد پورے کر رہے ہیں. دیکھیں، اسرائیل کیا چاہتا تھا؟ اسرائیل تو یہی چاہتا ہے کہ یہ پیس ڈیل ختم ہو جائے. اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہو. اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جو ہے دوبارہ جنگ شروع ہو جائے، یا کم از کم ایران پر سینکشنز رہیں، کم از کم جو ہے اس کی علاقے کی ہیجمنی رہے. تو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ایران اگر مذاکرات ختم کر دے گا، جیسے کہ اس نے آج سوئٹزرلینڈ میں ختم کر دیے ہیں، تو اس سے اسرائیل کو فائدہ ہوگا، ایران کو فائدہ نہیں ہوگا. اس سے مسلم ممالک کو، عربوں کو فائدہ نہیں ہوگا، مسلم امہ کو فائدہ نہیں ہوگا. ایران کو تو چاہیے کہ وہ اب امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات کو آخری حد تک حل کرے تاکہ صرف ایک اسرائیل والا معاملہ رہ جائے، اور پھر اس کو سارے مسلم ممالک مل کر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر امریکہ سائڈ پہ ہو جائے. لیکن اگر آپ دھکے دے کر امریکہ کو پھر اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا کر دیں گے اور یہ سارا کچھ کر لیں گے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ جو سوئٹزرلینڈ کے مذاکرات ہیں وہ اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے، اور ایران کو نے جس طرح آج کالیباف اور عراقچی صاحب کا سوئٹزرلینڈ کا دورہ کینسل کیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی نہ کسی طرح ایران اور امریکہ کے مذاکرات کو دوبارہ ٹریک پہ آنا چاہیے. ان کے ٹریک پر آنے سے ہی دیکھیں، جتنا ایران اور امریکہ کے درمیان پیس ڈیل ممکن ہوگی وہ اسرائیل کی شکست ہے. یہ ایم او یو اسرائیل کی شکست ہے. کل کو ایک پیس ڈیل کا معاہدہ ہو جاتا ہے، وہ اسرائیل کی شکست ہے. مذاکرات کا ٹوٹ جانا یا امن معاہدے سے دور چلے جانا اسرائیل کی فتح ہوگی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیبنن کو فورگو کر دینا چاہیے، یا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ لیبنن کے معاملے کو نظر انداز کر دیں، لیکن اس طرح ساتھ لے کر چلیں کہ
امن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور لیبنان کا معاملہ ہم پیس ڈیل کے ساتھ اینڈ پہ بھی حل کر سکتے ہیں اس کو۔ اس وقت اگر ہم امریکہ کو اتنا دیوار سے لگائیں گے، ہو سکتا ہے اس وقت اسرائیل جو ہے وہ سمجھتا ہو کہ اس کی لیبنان کی بمباری سے ایران امریکہ ڈیل خراب ہوگی، لہذا وہ بمباری کر رہا ہو، تو لہذا میرے خیال میں تھوڑے گریس مارکس بھی دینے چاہیے اور امن کو ایک راستہ دینا چاہیے، اور امن کا جو راستہ ہے ایران کو تھوڑا سا لچک دکھانی چاہیے، میری ذاتی طور پر یہ رائے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مذاکرات ختم کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو امام خامنہئی صاحب کی آخری رسومات ہیں اس میں پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد شرکت کرے گا ان کے نماز جنازہ میں، آخری رسومات میں۔ یہ اچھا جیسچر ہے پاکستان کی طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں ایران کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، اور امام خامنہئی صاحب کی آخری رسومات میں پاکستان کے اعلیٰ سطحی وفد کی شرکت جو ہے وہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں ان کو مزید مضبوط کرے گی، اور یہ دنیا کو بھی میسج ملے گا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم امام خامنہئی صاحب کی آخری رسومات میں شریک ہیں۔ اس موقع پہ ہو سکتا ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب بھی سامنے آئیں تو اعلیٰ سطحی وفد کی ان سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ تو شہباز شریف کا ایک اچھا قدم ہے کہ ہم امام خامنہئی صاحب کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد جا رہا ہے، اور یہ کوئی پازیٹیو بات ہے، اس کو نیگیٹو نہیں لیا جا سکتا۔ پاکستان کی کوشش تو یہی ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات جاری رہیں، کیونکہ وہ سینکشنز ختم ہوں گی تو پاکستان ایران آئل ٹریڈ بھی بڑھ سکتی ہے، گیس ٹریڈ بھی بڑھ سکتی ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون کے بہت سارے راستے کھل سکتے ہیں۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی ہے، اور تاکہ وہ آئیں اور ہم اس امن کو ان کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کر سکیں، اور ایرانی صدر نے پاکستان آنے کی دعوت قبول بھی کی ہے۔ میرا خیال ہے جب وہ پاکستان اب آئیں گے تو ان کا قومی اسمبلی سے خطاب بھی کرایا جائے گا، اور ان کو ایک ہیروئک ویلکم بھی دیا جائے گا، اور اس امن کے حوالے سے ان کو کریڈٹ بھی دیا جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ ان کو ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور اس وار کے بعد پاکستان ایران کے ساتھ جو ہے تعلقات، ٹریڈ تعلقات اور دوسرے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید آگے لے کر چلنا چاہتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ایران امریکہ سیز فائر رہے، ایران امریکہ جنگ بندی رہے، اسی میں پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایران کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا کے لیے اپنے راستے کھولنے کے لیے اسے امن کا یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ پیٹرول آج سستا ہو رہا ہے، پرانی قیمتیں تو ابھی بحال نہیں ہوں گی، لیکن قیمتیں کم ہونے کا ایک بتدریج عمل ضرور آج سے شروع ہو جائے گا، اور میرے خیال میں جی جو عمل ہے یہ اگلے 3 سے 4 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ یقیناً شہباز شریف پر زیادہ دباؤ تو یہی ہے کہ وہ پرانی قیمتیں بحال کریں، اور جیسے جیسے وہ پرانی قیمتیں بحال لے کر آئیں گے لوگ تبھی ان پر یقین کریں گے۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جادو کی چھڑی نہیں ہے، ایک دم پرانی قیمتیں بحال نہیں ہو سکتی، یہ ایک بتدریج عمل ہے، اور اس بتدریج عمل میں آج ایک کنسیڈریبل جو ہے پیٹرول کی قیمت کم ہوگی، پھر 15 دن بعد اور کم ہوگی، پھر اور کم ہوگی، تو یہ 3 سے 4 قسطوں میں میرے خیال میں پرانی قیمتیں بحال ہونے کا عمل مکمل ہوگا۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بڑھ تو ایک دم گئی تھی، کم بتدریج 3 ہفتوں میں کیوں ہوں گی، 3 قسطوں میں کیوں ہوں گی؟ اکانومی ایسے ہی کام کرتی ہے، ایک دم کم نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو بجٹ نے بھی پاس ہونا ہے، 30 جون کی کلوزنگ بھی ہے، آج ایک بڑی قسط آپ کو پیٹرول کی قیمتوں میں کم ہوتی نظر آئے گی، پھر ایک اور قسط آئے گی، پھر ایک اور قسط آئے گی، 3 قسطوں میں پرانی قیمتیں بحال ہونے کی بات ہے۔ وہ بھی اگر امن برقرار رہتا ہے، آبنائے ہرمز کھلا رہتا ہے، تیل کی قیمتیں کم رہتی ہیں۔ آبنائے ہرمز یقیناً کھل گیا ہے، سعودی عرب کے تیل کے ٹینکرز کو گزر رہے ہیں، یو اے ای کے تیل کے ٹینکرز گزر رہے ہیں، عراق کے تیل کے ٹینکرز گزر رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ جو گزریں گے وہ ہماری مانیٹرنگ سے گزریں گے، دنیا کو ان کی مانیٹرنگ کافی حد تک قبول ہے، ابھی وہ کو ٹول شول تو قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن آبنائے ہرمز کے کھولنے سے سپلائی چین کو بھی ٹھیک ہونے میں 1 ماہ ضرور لگے گا۔ ایک دن میں سپلائی چین نہیں ٹھیک ہو سکتی، اس سارے کو 1 ماہ ضرور لگے گا دنیا کو نارمل ہونے میں، اور اگر 1 ماہ میں یہ سپلائی چین نارمل ہو جاتی ہے تو پوری دنیا میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ یقیناً امریکہ پر دباؤ ہے کہ اس نے تیل کی قیمتیں ایک دفعہ کم ہو گئیں تو امریکہ بھی جنگ کی طرف جانے کا راستہ نہیں ہوگا، وہ سمجھیں گے کہ ہمارے جنگ پہ جانے سے تیل کی قیمتیں بڑھیں گی۔ لیکن ایران کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس نے کوئی سپیس امریکہ کو ضرور دینی ہے، اور اسرائیل کا سارا غصہ امریکہ پہ نہیں نکالنا۔ اگر وہ اسرائیل کا سارا غصہ امریکہ پر سے نکالیں گے تو اسرائیل اس کا زیادہ ایڈوانٹیج لے گا۔
ہمیں نہیں اسرائیل کو ایڈوانٹیج دینا چاہیے، کیونکہ اگر اسرائیل کو ہم اس طرح ایڈوانٹیج دیں گے تو یہ اس طرح اسرائیل اپنی اس چیز کو نیگیٹولی بھی یوز کر سکتا ہے۔